صدام ایک چرواہے سے صدر کیسے بنا؟ صدام حسین کا بچپن والد کی سرپرستی کے سوا قسم پرسی کی حالت میں کیسے گزرا؟ صدام کا بازو 15 سال کی عمر میں کیسے مفلوج ہوا تھا؟ صدام نے جب زہریلے سانپ کو بیگ میں ڈالا تو کیا ہوا؟ تمام تفصیل اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ میں ہوں رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی 44۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو۔ صدام حسین کا پورا نام صدام حسین عبد المجید التکریتی تھا۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو العوجہ گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک سادہ اور یہاں تک ایک غریب کسان گھرانے میں بڑا ہوا تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق ان کے والد حسین عبد المجید صدام کی پیدائش سے 6 ماہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ صدر کا ایک بڑا بھائی تھا جو کینسر کے مرض میں بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ جب صدام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، یہاں تک کہ وہ اسقاط حمل کر کے خودکشی بھی کرنا چاہتی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کی صحت کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بچے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ صدام کے ماموں نے صدام کو اپنی گود میں لے کر اسے بچایا۔ جب صدام کے ماموں نے انگریزوں کے مخالف بغاوت میں حصہ لیا تو اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے صدام حسین کو اس کی ماں کے پاس لوٹانا پڑا تھا۔ اس وقت صدام حسین کے والد کے بھائی ابراہیم الحسن نے صدام کی ماں سے شادی کی۔ اس شادی کے بعد اس جوڑے کے ہاں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ خاندان انتہائی غریب تھا جس کے نتیجے میں بچے مسلسل غذائیت کا شکار تھے۔ سوتیلے باپ نے اپنے سوتیلے بیٹے یعنی صدام کو پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کو گھاس چرانے کے کام پر لگا لیا۔ جب وہ جانوروں کو چراگاہ سے واپس لے آتا تو اس کا سوتیلا باپ ابراہیم وقتاً فوقتاً صدام کو پیٹتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ صدام کے بچپن کو بھوک و افلاس، مستقل توہین اور سوتیلے باپ کے ظلم نے شدید متاثر کیا تھا۔ صدام حسین کا سوتیلا باپ ایک بار بیمار ہو گیا تو اس کی تیمارداری کے لیے ایک قریبی رشتہ دار آیا جس کے ساتھ صدام کی عمر کا ایک لڑکا تھا جو صدام کا دوست تھا۔ جب اس نے صدام حسین کے سوتیلے باپ سے صدام کی پڑھائی کے لیے اسکول بھیجنے کی سفارش کی تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق علم حاصل کر سکے، تاہم سوتیلے باپ نے پھر صدام کو بہت مارا اور اس کی سفارش نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور صدام نے گھر چھوڑ دی اور تکریت فرار ہو گیا، جہاں اس نے اسکول میں داخلہ لے لیا اور وہاں ہی اپنے ماموں کے گھر رہنا شروع کیا جو اس وقت تک انگریزوں کی قید سے رہا ہو چکا تھا۔ صدام حسین نے اسکول میں متعلقہ مضامین میں اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن ایک دن شرارت کر کے جب اس نے ایک زہریلے سانپ کو ساتھی کے بیگ میں ڈال دیا جس کی وجہ سے اسے تعلیمی ادارے سے نکال دیا گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں صدام حسین کی زندگی میں ایک سنگین سانحہ ہوا۔ اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا جو اسے اپنی جان سے بھی پیارا تھا، اچانک مر گیا۔ نوعمر نوجوان صدام کو اتنی ذہنی تکلیف ہوئی کہ اس کا ایک بازو 2 ہفتوں تک مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد صدام نے اپنے ماموں کے مشورے پر ایک ممتاز ملٹری اکیڈمی میں داخلے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں امتحان نہ پاس کر سکا۔ پھر وہ حسین القرا اسکول کا طالب علم بن گیا جو قوم پرستی کا گڑھ تھا۔ یہیں پر اس نے اپنی ثانوی تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد صدام مصر چلا گیا جہاں اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1963 میں بعث پارٹی نے قاسمی حکومت کو شکست دی تو صدام نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ عراق میں انہیں مرکزی کسان بیورو میں جگہ سونپ دی گئی۔ انہوں نے جلد ہی دیکھا کہ ان کے ساتھی پارٹی کے ممبران نے جو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں وہ ان کو انتہائی نزاکت کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ 1966 کے موسم خزاں میں وہ بعث پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 1968 میں عراق میں ایک نئی بغاوت نے جنم لیا اور اس کے چند سال بعد صدام حسین ریاست کا نائب صدر بن گیا۔ سب سے زیادہ بااثر سیاستدان بننے کے بعد اس نے خفیہ سروس میں یکسر اصلاح کی۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے موجودہ حکومت کی مخالفت کی تھی سزا دی گئی۔
ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ قید خانوں میں صدام کی تجویز پر قیدیوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ 1979 میں عراقی صدر سے زبردستی استعفیٰ دلوا کر صدام حسین نے اس کی جگہ لے لی۔ اقتدار میں آنے کے پہلے دن سے ہی اس نے عراق کے ایک خوشحال ملک کو عالمی سطح پر ایک عام کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کی شخصیت بہت مشہور تھی۔ تمام ریاستی اداروں میں حسین کی یادگاریں تھیں۔ عراقی میڈیا میں انہیں ہمیشہ قوم کا باپ اور نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اسکول کے بچے صدر کے لیے تعریفی گانے اور بھجن گاتے ہوئے ان کی تعریف کرتے تھے۔ صدام حسین کے دور حکومت کو لوگ مختلف طریقوں سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک عظیم حکمران مانتے ہیں جبکہ کچھ ایک خونی آمر۔ یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔